جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ بڑی تیزی سے، جیسے میں نے کہا کہ کل بھی بات ہو رہی تھی آپ سے، تو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پولیٹیکل فرنٹ پہ، اسپیشلی جب سے پنجاب اسمبلی ٹوٹی ہے، پھر ساتھ میں ہم نے دیکھا کے پی کے اسمبلی جب وہ بھی کل توڑ دی گئی، تو اب معاملہ فائنلائز ہونے والا ہے کہ کون جو ہے نا ان دونوں صوبوں میں وہ ہوگا نگران، وہ وزیر اعلیٰ ہوگا جو اس کو الیکشن کرائیں گے۔ میں نے تو آپ کو شاید کل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، میری اسیسمنٹ ہے، ریڈنگ ہے، اگر معاملہ جاتا ہے وہاں تک اس الیکشن کمشنر تک کہ وہ ڈیسائیڈ کریں، اور جو لگتا ہے کہ جائے گا کہ حکومت اور اپوزیشن نہیں کر سکے اس کو ڈیسائیڈ، پارلیمنٹ کمیٹی بھی شاید نہیں کر سکے گی، تو وہاں پہ دو بڑے اسٹرانگ میرا خیال ہے اس میں کینڈیڈیٹس ہیں۔ ایک اس میں احمد نواز سکھیرا صاحب ہیں، بیوروکریٹ ہیں، کریڈیبل ہیں، اچھی خاصی ان کی بگ ریپوٹیشن ہے، انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے ان بڑے عرصے تک، پھر وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی 10 مہینے سے، تو دونوں جو ہیں یہ ان کو ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ کس طرح کا فیسر ہے، ان کے چانسز ہیں۔ ساتھ میں محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس کے میڈیا گروپ کے اونر ہیں، وہ ایک اس میں صحافی رہے ہیں، ان کا بڑا اپنا ایک پروفائل اور ان کا کلاؤٹ ہے، سو میچ جو پڑھنا ہے نا ان کے درمیان پڑھنا ہے، جو مجھے لگتا ہے فیل ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو پک کرنا پڑے گا، اور الٹیمیٹلی جو لگتا ہے کہ پریفرنس جو دیں گے اس میں پریفرنس دیکھی جائے گی، شاید محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ آخر پر ان کو نگران اس کے لیے وزیر اعظم کے لیے ممکن ہے ان کو چنا جا سکتا ہے۔ سو یہ تو ایک ریڈنگ ہے، دیکھتے اس میں سے کیا نکلتا ہے کیا نہیں اس میں نکلتا۔ مین ویل عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے اپنے جو مقاصد تھے اس کے بعد مطلب ہے جو ہی جنرل باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد تو عمران خان صاحب نے جو اپنے 2-3 بڑے وہ رکھے ہوئے تھے گولز انہوں نے اچیو کیے ہوئے تھے، وہ تو حاصل کیے ہیں۔ یہ تو انہیں کہنا تھا لائک اٹ اور ناٹ، آپ لوگ اچھا سمجھیں برا سمجھیں، انہوں نے اسمبلیاں توڑوانی تھیں توڑوا لیں، چودھری پرویز علی صاحب کو منانا تھا منا لیا۔ پرویز علی صاحب نے کہا تھا ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار صاحبہ کے شو میں، جی میں نے خان صاحب کو راضی کر لیا کہ مارچ تک تو اسمبلیاں آپ نے کچھ نہیں کہنی، پھر کہتے تھے بجٹ تک نہیں لے کر جائیں گے، جیسے بھی تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ملاقاتیں بھی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے، ان پرویز علی صاحب کی، جس کا عمران خان صاحب اور فواد چاہیے سے گلہ بھی کرتے ہیں کہ وہاں سے دباؤ اور پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی چودھریز پہ کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ نہ کھڑے ہوں یا ڈچ کریں یا ہمارے ساتھ آپ بیٹھ کر ہمارا جو ایک اپنا وہ ہے اس کا ایجنڈا ہے اس کو فالو کریں۔ تو ساری چیزیں تھیں تو بہت بڑی حد تک تمام لوگوں کا شاید اس پہ کنسنسس ہے 99% کہ چودھری صاحبان عمران خان صاحب کو ڈچ کریں گے، اسمبلی نہیں توڑیں گے، لیکن 1% تھا کہ شاید وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل جائیں۔ وہی کچھ ہوا ہے کہ انہوں نے 1% کو انہوں نے 100% کر دیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل گیا۔ بتایا جا رہا ہے شاید ان کو پنجاب کا تحریک انصاف کا ان کو صدر بنایا جائے، مونس علی صاحب کو بڑا عہدہ دیا جائے، ان کی پارٹی کو ان کو اس میں ضم کر دیا جائے۔ تو لگتا ہے یہ ہے جو میں نے بھی 1-2 دفعہ بات کی تھی یہ اس کاشف عباسی صاحب کے شو میں شاید آپ سے بھی ہوئی کہ لانگ ٹائم اگر انہوں نے اپنے آگے بیٹے مونس علی کا فیوچر دیکھنا ہے تو وہ تو اس میں تحریک انصاف میں لگ رہے، سو وہ اپنے بیٹے کا فیوچر دیکھ کے سارے یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ بھی خیر ایک اپنی نوعیت کا کام ہوگا۔ وہ تحریک انصاف جو ان کو کہتی تھی کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، تو وہ اب وہ اگر تحریک انصاف کو پنجاب میں وہی جو ہے نا پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو، یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا، میں نہیں کہ میری کیا ضرورت ہے جی میں ایسی بات کہہ سکوں چودھری صاحبان کی، اسے گستاخی میں تو نہیں کر سکتا، اتنی بڑی بات عمران خان صاحب ہی کہہ سکتے ہیں، وہ تحریک انصاف کو چلائیں گے۔ خیر یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ اب خان صاحب کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے؟ اگلا ٹارگٹ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ وہ تو جو آرمی چیف ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جن عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ اس وقت چیف ہیں، اور اس وقت جب سے وہ آرمی چیف بنے ہم نے دیکھا ہے بڑا سمجھداری سے، انہوں نے تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں تقریباً، تو وہ اپنے آپ کو لو پروفائل رکھا ہے، کوئی ہٹو بچو، کوئی ابھی تک کوئی بڑا بیان، کوئی آگے سے ایک ہوتا ہے نا تھوڑا سا فائر وار کہ یہ بات وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ سو اپنے آپ کو پروفیشنلی طور پر جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو اب تک تو لگ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں، اگرچہ ان کو شکایتیں ضرور ہیں، ان کو جیسے میں نے کہا پی ٹی آئی کو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شاید اپنا رول پلے کر رہی ہے، ابھی وہ نہیں چاہتی کہ ہم پاور میں، ابھی بھی وہ موجودہ رجیم جو ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے، ادروائز وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی انڈیکیشن چلا جائے کہ موجودہ رجیم شہباز شریف صاحب ان کمپنی کے ساتھ وہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد یہ گر جائے گی، یہ ان کا سٹانس ہے۔ تو اب خان صاحب کیا کریں گے؟ انہوں نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا جس کے بعد ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطے نہیں ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کوئی اس طرح کی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے ان کی جو ماضی میں وہ سمجھتے تھے کہ ان کی تھی، اور درمیان میں خبریں بھی آئی تھیں کہ صدر عارف علوی صاحب کے ذریعے ایک ملاقات کی بھی شاید کوشش کی گئی تھی کہ ان کی جناب سے منیر صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہونی چاہیے، جو ماضی کا تھوڑا سا بیڈ بلڈ ہے، اگر دیر از اے لگیج دیر از اے بیگیج، تو اس کو تھوڑا سا ریموو کیا جائے، جیسے کہ عارف علوی صاحب نے ان کی جناب باجوہ صاحب کے ساتھ 2 ملاقاتیں کرائی تھیں، اس میں اگر صدر عارف علوی صاحب نے جب وہ آرمی چیف تھے، لیکن رزلٹ ان کا کوئی نہیں نکلا تھا، لیکن اس پیٹرن پہ وہ اب چاہتے تھے کہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ بھی
ان کی بات چیت ہونی چاہیے تاکہ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے کم از کم وہ آپ کا رہنا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو فیوچر پرائم منسٹر سمجھتے ہیں کہ اگلے میں نے آنا ہے اور انہیں ہی آرمی چیف کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے، لہٰذا ابھی سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ خان صاحب کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ وہ عاصم منیر صاحب ان کو فیور نہ کریں، کوئی ان کو سپورٹ نہ دیں، وہ ایک ان کو ایک اس فیئر پلے ایک یا لیول پلے ایک فیلڈ جو ہوتا ہے وہ ان کو فراہم کیا جائے تو وہ آرام سے جیت جائیں گے۔ اچھا مزے کی بات ہے، جو بھی یہاں پہ اپوزیشن میں نے دیکھا ہے موسٹلی جتنے بھی اس میں رہے ہیں ماضی میں وہ یہی کہتے ہوتے تھے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی یہی کہتی تھی، اسٹیبلشمنٹ سے گلا ہوتا تھا جی میرے الیکشن میں ریگنگ کی جاتی ہے، مجھے ہرانے کے لیے وہاں پیسہ چلتا ہے، بینک چلتے ہیں، ایجنسیاں چلتی ہیں، اس میں اور بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، سو وہ بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں مجھے فیئر الیکشن چاہیے، مجھے آپ کی سپورٹ یا ریگنگ کی وہ نہیں چاہیے۔ نواز شریف صاحب کو بھی ہم نے یہ سنا، وہ بھی یہ کہتے تھے، پہلی دفعہ تو وہ ان کی سپورٹ سے ہی آئے تھے، پتہ ہے اس میں نیٹی میں جنرل اسلم بیگ اینڈ کمپنی کے حوالے سے، پھر انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا مجھے آپ کی سپورٹ نہیں چاہیے، مجھے لیول پلینگ فیلڈ دے دیں، فیئر الیکشن دے دیں۔ اب عمران خان صاحب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے دے دیں۔ اچھا ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ہم شاید پاور میں بھی نہ آ سکیں، انہوں نے بھی لی۔ اس میں نواز شریف صاحب کو بھی ہم نے دیکھا، جنرل کیانی صاحب کی اس سے مدد سے بڑی خفیہ ملاقاتوں کے بعد ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی۔ 2013 میں نواز شریف صاحب کے کیسز وغیرہ سارے ریورس کر دیے گئے، وہ واپس آئے اور پرائم منسٹر بنے۔ عمران خان صاحب کو تو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا تھا اس وقت، اس میں اسلم بیگ نہیں ساری یہ جو تھے جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب ہیں وہ تو اڈاپٹیڈ ایک پولیٹیشین تھے اور انہوں نے سب کچھ کر کے دیا جس کو عمران خان صاحب نے کبھی نہیں چھپایا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ نہیں وہ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ رہنی چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میری ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے، جو خان صاحب کی کوشش ہوگی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں اپریل میں الیکشن دیکھ رہا ہوں، ان کا خیال ہے، سو ان کی کوشش ہوگی کہ ان کے ساتھ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کوئی دوستی نہیں ہو سکتی تو کوئی دشمنی بھی نہیں ہونی چاہیے، مطلب دیر شوڈ بی سم مطلب کامن گراؤنڈز کی نیوٹرلٹی کی طرف چلے جائیں کہ ہمیں ان کی طرف سے ہمارے امیدواروں پہ ہمارے یہ لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو، کارروائی نہ ہو، اٹھا نہ لیا جائے، ان پہ دباؤ نہ ڈالے جائیں کہ اپنی وفاداری بدلیں، بلا بلا چیزیں وہ بھی ہیں ساری۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ پنجاب میں انہوں نے کوشش کی تھی جو ان کا خیال ہے نہیں چل سکی تھی، سو اب وہ یہ گلا کر رہے ہیں کہ جناب کہ میرے ان سے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ریلیشن شپ وہ اس طرح کے نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے جو بڑا بگ کویسچن ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہوگا، میرے میں بھی آ رہا ہے، کیا آرمی چیف جو ہیں جناب عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب جو فارمر پرائم منسٹر، ان کے درمیان کوئی مطلب کیا کہنا چاہیے ریکنسیلیشن مجھے کہنا چاہیے، اگرچہ دونوں سائڈ یہ پسند نہیں کریں گے، جناب عاصم منیر صاحب بھی شاید یہ لفظ نہ پسند کریں جی میری کون سی لڑائی ہے ان کے ساتھ، میرا کون سا ایشو ہے جی، میں ایک میری پروفیشنل اپنا جاب ہے، پروفیشنل میری پوزیشن ہے، میں نے اس کے ایک اپنے ڈومین میں رہنا ہے، تو میرا کیا خان صاحب کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ بھی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے جو میرے کچھ ذرائع نے بتایا تھا کہ انہوں نے ان کو عاصم منیر صاحب کو یہ بات انہوں نے اگر کی بھی تھی ادھر ادھر سے کہ شاید کہ کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی آپ کو وہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے مجھے کیا ہو سکتا ہے، میں پروفیشنل، ہمارے پروفیشنل کو ذاتیات تھوڑی ہوتی ہے۔ تو ان کو بعض لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کو عمران خان صاحب نے 9 مہینے بعد DGISI کی پوزیشن سے ہٹا دیا تھا، جب آپ نے بشرا بیگم صاحبہ کے حوالے سے کوئی باتیں جا کے خان صاحب کو بتائی تھیں کہ سر ذرا اپنا وہ کیا کہتے ہیں ہاؤس ان آرڈر رکھیں، کل کو آپ کو مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس پر بھی ان کو اگرچہ منع کیا گیا تھا کہ نہ بتائیں، خان صاحب ریئیکٹ کریں، انہوں نے کہ دیٹس مائی جاب ایز DGISI کہ میں اپنے پرائم منسٹر کو پروٹیکٹ کروں تاکہ کل کو مسائل میں نہ گھیر جائیں۔ تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی خان صاحب نے اگر مجھے ہٹا دیا ہے تو ان کا پریروگیٹو ہے، وہ پرائم منسٹر ہیں، ہی از دا اتھارٹی کہ وہ مجھے اپوائنٹ کریں، مجھے ہٹا دیں، کسی اور کو میری جگہ لیں۔ سو ان کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے اس بات کو اپنے ہارٹ پہ نہیں لیا، ٹوک اٹ ایز اے پروفیشنل اینڈ ایک سٹیپ کے طور پر کہ پرائم منسٹر کی اپنی اتھارٹی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے لیے امبیرسمنٹ تو ہوتی ہے کہ باقی آپ کے DGISI رہیں 3 سال کی ٹینیور ملے یا 4 سال کی، یا ان کو ایکسٹینشن بھی ملی ہے بعض کیسز میں، جیسے جنرل شجاع پاشا صاحب کو 2 دفعہ ملی تھی اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تھا اگر زرداری صاحب کے دور میں، تو کم از کم آپ کو 3 سال تو پورے کرنے دیے جائیں، ادروائز تو آپ کے بیچ میٹ میں آرمی میں رینکس میں جاتی ہے نا کہ یار کیا بات ہے کہ آپ کو اگر 9 مہینے بعد پرائم منسٹر نے ہٹا دیا۔ خیر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم وہ کام کرنے کو تیار نہیں تھے جو ڈلٹی ورک ہمیں کہا جا رہا تھا، جو بعد میں باقی ان کے بعد آئے تھے وہ کرنے کو تیار تھے تو انہوں نے نہیں کیا، فیئر انف سائڈ پہ ہو گئے۔ سو اب وہ یہ سمجھتے ہیں جی میرے اینڈ پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، جو بھی ہے کہ میں نے تو ان کے ساتھ کام کرنا ہے کیونکہ میری کوئی پولیٹیکل وہ امبیشنز نہیں ہے، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ دوسری طرف کیا خان صاحب جو ہیں وہ اس میسج کو ایسے لیں گے کیا اگر وہ بھی سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے جی جناب عاصم منیر نے اگر اس وقت آ کے مجھے باتیں کی تھیں تو اس کی ڈیوٹی کا حصہ تھا، یا سب سے بڑی جو چیز ہوگی عمران خان صاحب کے لیے بگ چیلنج ہوگا اس برج کو
اس گیپ کو برج کرنے میں میرا خیال ہے وہ ایلیمنٹ آف وہ ٹرسٹ ہے. عمران خان صاحب کا شاید میری ریڈنگ ہے, اسیسمنٹ ہے, جو ٹرسٹ ہوتا ہے نا بٹوین ون پارٹی اینڈ اندر, وہ شاید ٹرسٹ وہ نہیں رہا اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان صاحب میں. کیونکہ جتنے عمران خان صاحب ڈارلنگ رہے ہیں اس کے اسٹیبلشمنٹ کے پاکستانی تاریخ میں, مجھ سے اگر پوچھیں اتنی بڑی ڈارلنگ کوئی نہیں رہا. اگر جتنی پاور دی گئی, کلاؤڈ دیا گیا, سپورٹ دی گئی, مار دھاڑ کر کے خان صاحب کو وزیر اعظم بنوا کے اور ان کی مرضی کے مطابق کم از کم 3 سال تو ملک چلایا ہے جیسے خان صاحب چاہتے تھے. 20 نومبر مطلب 2000 اس کو کہہ لیں اس تک 21 تک تو خان صاحب کی مرضی کے مطابق انہوں نے چلایا جیسے انہوں نے کہا ہے, جو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ویسے ہی چلائیں گے. بعد میں جو مسئلے وہ آپ کے سامنے ہیں. سو اب انہیں لگتا ہے کہ ہم نے سب کچھ کر کے دیا, چیزیں کر کے دیں, لیکن خان صاحب پھر کھڑ گئے ہو گئے, ڈٹ گئے, اور انہوں نے جس طریقے کا اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے رگڑا لگایا اور ابھی لگاتے جا رہے ہیں. اسپیشلی وہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ اینڈ کمپنی جو ہیں جنہوں نے مطلب ایکسٹرا مائل گئے ہیں اور انہوں نے خان صاحب کو اکاموڈیٹ کر, اور خان صاحب نے ان کا حشر نشر کر دیا ہے. تو کیا ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس نے کچھ سبق سیکھے ہیں کہ سیاستدانوں سے دور رہنا ہے, ہم نے پالیٹکس میں نہیں آنا, اپنا فیوریٹ کوئی ہم نے کوئی پولیٹیکل کوئی بغل بچہ نہیں بچانا, کوئی بنانا, آپس میں جائیں اور الیکشن لڑ لیں. سو وہ ٹرسٹ کرنا, کیونکہ خان صاحب کا یہ ہے جو ان کے بارے میں مطلب ایک طرح کا ایک ان کی مشہوری ہے, اور اس میں تقریباً سارے سیاستدانوں کے ہوتے ہیں. سیاستدان کے لیے بڑا ضروری ہے یوز ڈمپ. ان کے لیے اگر اچھا سیاستدان یوز نہیں کر سکتے نا کسی کو اپنے اگر مقصد کے لیے, وہ سیاستدان نہیں ہے. وہ بنتے اس لیے شروڈ ہے, چلاک ہے, مکار ہے, انٹیلیجنٹ ہے, اور اس کے پاس یہ لوگوں کو استعمال کرنے کے 100 طریقے ہیں جو وہ استعمال کرتا ہے. سو یہ اس کے نزدیک اس کی کوالٹی ہوتی ہے. سو سیاستدان تو اپنی جبلت پہ چل رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو میں نے استعمال کرنا ہے, ان کی لاشوں پہ قد بڑا کر کے میں نے آگے بڑھنا ہے. وہ تھوڑے یار دوست نبھانے, یہ کامنر لوگوں کے مسائل ہیں, آپ کے میرے مسئلے ہیں, ان لوگوں کے مسئلے نہیں ہوتے. سو وہ سب سے بڑا اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے کہ عمران خان صاحب پہ ٹرسٹ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ کیسے کریں. لے کر آتی ہے ان کو, سپوزلی آتے ہیں یہ دوبارہ پاور میں, تو کیا پھر اگر سعودیز, پھر اس کے بعد آپ کے چائنیز, امریکنز, یورپین یونین, برٹن, پوری دنیا کے ساتھ تو لڑائی ہو رہی تھی, اس کو کیسے ہم دوبارہ ان کو ساری کنسائل کریں گے. دنیا کا کیا ریئیکشن آئے گا, اسٹیبلشمنٹ اس پہ بھی ڈری بیٹھی ہوگی کہ خان صاحب آئیں گے وہ تو پھر اسی اپنی تقریر وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے وہ چھوڑ گئے تھے. سو ان کے ذہنوں میں ریزرویشنز ہیں کہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے اور کیسے, اور اس میں کس طریقے سے چلیں گے. خان صاحب کا خیال یہ ہے, انہوں نے پچھلے دنوں انہوں نے کوششیں کی ہیں کہ اپنے ریلیشن شپ امریکنز کے ساتھ وہ بہتر کیے جائیں یا باقی قوتوں کے ساتھ, لہٰذا انہوں نے وہاں پہ لابنگ فرم بھی ہائر کی, انہوں نے امریکہ کے حوالے سے بیانات بھی دیے, فواد چودھری صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوئیں کہ ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ٹھیک کیے جائیں, تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے ذہنوں میں ڈر ہے کہ خان صاحب آتے ہی دوبارہ امریکن, چائنیز, یورپین, سعودیز, یو اے ای, قطر وغیرہ کے ساتھ پھر کوئی پھٹے نہ ہمارے شروع ہو جائیں اور ہمارے اکنامک جو مسائل ہیں اس وقت وہ زیادہ ایگریویٹ نہ ہو جائیں. سو یہ چیزیں ان کے ذہن میں ہوں گی. لیکن خان صاحب کی کوشش ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد دوبارہ ون کیا جائے, دوبارہ ان کو اپنے اس میں لایا جائے کہ جناب کہ یو کین ٹرسٹ می, میں دوبارہ نئے سرے سے پاکستان کو چلا سکتا ہوں, میں اکانومی چلا سکتا ہوں, میں فوج کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک رکھ سکتا ہوں, اور جن ممالک سے تعلقات ہمارے خراب ہوئے ہیں ہم ان کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. سو جو بڑا بگ چیلنج ہے عمران خان صاحب کے لیے میرا خیال ہے وہ الیکشن جیتنے سے زیادہ یا باقی جو انہوں نے کام کیے ہیں, وہ بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا ٹرسٹ جو ڈیفیسٹ تھا اس کو ریسٹور کیسے کرتے ہیں. جناب عاصم منیر یا اگر ڈی جی آئی اور اگر دیگر لوگ ہیں جس طرح کہ انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, کیا وہ فارگیو کرنے کو تیار ہیں, آگے بڑھنے کو تیار ہیں. خان صاحب کے لیے یہ بڑے چیلنجز ہیں. سو ان کی کوشش ہوگی کہ ہر صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہے نا یہ اگلے الیکشن سے پہلے ٹھیک کیا جائیں, کیونکہ کچھ بھی آپ کے پاس عوامی پاور ہو, جب تک اسٹیبلشمنٹ مطلب چلے آپ کے حق میں نہ ہو تو آپ کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے. اور عمران خان صاحب سے بہتر یہ بات کون سمجھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہو تو پھر آپ کے لیے وہ جادو والا سم دروازے جو ہے نا اقتدار کے وہ کھلتے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ خان صاحب ان کے جناب عاصم منیر صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے کیا نئے کوئی طریقے میتھڈ جو ہے نا وہ اختیار کرتے ہیں. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں.